چاروں طرف سے کفر نے گھیراؤ کر دیا ہے. تو اس کفر کی نوازی میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے 4 چیزوں کی قیامت تک اشد ضرورت رہے گی اور اشد ضرورت ہے. اس میں سب سے پہلے دینی مکاتب. جس بستی میں دینی مکاتب ہوں گے بچوں کا دینی ذہن بنے گا اور بچے اسلام کی ضروری مختصر بنیادی تعلیمات کو مکاتب کے اندر سیکھیں گے. ان مکاتب کا اتنا اثر اتنا فائدہ ہے. حضرت مفتی نذیر احمد صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ مجھے امریکہ سے ایک نوجوان کا فون آیا تو وہ مجھے روزے کے مسائل کے بارے میں پوچھنے لگا. تو میں نے مسئلہ اس کو بتایا تو پھر میں نے کہا آپ کہاں پہ ہو؟ اس سے کہا میں امریکہ کے اندر ہوں. کہا ماشاءاللہ کیا آپ وہاں روزہ رکھتے ہو؟ ہاں الحمدللہ میں یہاں روزہ رکھتا ہوں. امریکہ میں ایک نوجوان روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے. تو فرمایا یہ کیسے اتنے دور ملک میں جا کے جہاں تم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہو اس کے ساتھ ساتھ کیسے تم یہ سب چیزیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ میں نے مکتب میں پڑھا تھا بچپن میں. یہ مکتب کے اثرات ہیں اور مکتب کی تاثیر ہے اور یہ مکتب کا میرا مزاج بنا ہے کہ اس کی وجہ سے میں یہاں پر دین پہ کھڑا ہوں. حالانکہ چاروں طرف سے وہاں پہ دینی کا ماحول ہے، وہ دین پہ ڈٹا جمع ہے. تو اس کو سب سے پہلے مکاتب کو مضبوط کرنا ہے. ایسے مکاتب جہاں میں حافظ قرآن تیار ہو جائیں مکاتب سے ہی، اور بنیادی دینی تعلیم ضروری دینی تعلیم بچوں کو وہیں سے مل جائے. اور اس کے بعد مدارس کا قیام بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ چارے کار نہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے. اور مدارس میں ہم تو اس سے حل نہیں ہے کہ اب ہم مدرسے میں جائیں گے ہم کو داخلہ ملے گا اور ہم بھی ان طلبا کی طرف جا کر پڑھیں گے، یہ تو ممکن نہیں ہے. مگر کسی نہ کسی لائن سے جب مدرسے میں آتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. اور عامت المسلمین کے لیے جو مدرسہ ہے، یہ مدرسے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہیں، ہمارے نوجوان بچوں کے لیے ہیں، لیکن بزرگ کہاں جائیں گے؟ مرنا ان کو بھی ہے، اللہ کے حضور کھڑا ان کو بھی ہونا ہے، ان کو بھی اللہ کے یہ جواب دینا ہے. تو وہ کس مدرسے میں جائیں گے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دعوت و تبلیغ کا مدرسہ کھولا ہے جس کو کہتے ہیں چلتا پھرتا مدرسہ. وہ مدرسہ آج دشن میں ہوگا، کل مروا میں ہوگا، پرسوں لاہور میں ہوگا، چوتھے دن کشمیر میں، پتہ نہیں کہاں کا. اس وقت ہزاروں مسجدوں میں دعوت و تبلیغ کا مدرسہ چل رہا ہوگا. وہاں بھی قرآن کے حلقے ہوں گے، وہاں بھی حدیث پڑھائی جائے گی، وہاں بھی حدیث سنائی جائے گی، وہاں بھی واضح و نصیحت ہوگی، وہاں بھی ایمان کے بول بولے جائیں گے، وہاں بھی ایمان کی حقیقت سمجھائی جائے گی. یہ بڑوں کا مدرسہ ہے. اس بڑوں کے مدرسے میں بھی بڑوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو داخلہ لینا چاہیے، اس میں جانا چاہیے. اور چوتھی چیز جو ہے، اگر ہمیں یہ نصیب نہ ہو، مدرسہ مکتب نصیب نہ ہو، مدرسہ نصیب نہ ہو، دعوت و تبلیغ میں کسی مجبوری سے نہ جا سکتے ہوں، تو پھر چوتھی اور آخری چیز ہے خانقاہیں، جہاں روحانی تربیت ہوتی ہے، جہاں شیخ کے ساتھ بیعت ہونا پڑتا ہے، جہاں پر ذکر اللہ کرایا جاتا ہے، جہاں پر قیام کرایا جاتا ہے، جہاں پر ذرا مشکلات آتی ہیں وہاں کبھی